السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس نے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا تھا، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، یعنی آج ہم اس سلسلے کی آخری ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں. ہم نے اس طویل سلسلے میں جتنی بھی پریڈکشنز کی آج ہم ان کو کنکلوڈ کریں گے. آئیے جانتے ہیں زید صاحب کہ آج لاسٹ ایپیسوڈ میں وہ ہمیں کیا بتائیں گے. جی زید صاحب. دیکھیے معروف، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ نعمت اللہ شاہ ولی کے سلسلے کا آخری پروگرام ہے. حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے جو پریڈکشنز کی، یہ واضح ہم کر دیں بات کہ یہ نہ تو علم نجوم کے تحت ہیں، نہ یہ وہ حساب کتاب اس قسم کا ہے کہ جس طرح نجومی کرتے ہیں. یہ ایک اللہ کے ولی کی ایک درویش کی فراست ہے، اس پر الہام ہے، اس کا وہ ویژن ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو دکھایا اور بتایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح کی خوشخبریاں، بشارتیں اور آنے والے واقعات کے بارے میں امت کو خبر دی ہے. اور ہمارے تمام بزرگوں نے بھی، یعنی جو مسلمان تاریخ میں اس طرح کی بہت مثالیں ملتی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بزرگوں کو کہیں خواب میں، کہیں مشاہدے میں، کہیں الہام کے ذریعے اللہ نے ان کی روحانی بلندی کے مطابق ان کو ان خبروں سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو جا کے بیدار کریں، آگاہ کریں، خوشخبریاں دیں. اور یہ باتیں صرف حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے نہیں کی ہیں، بہت بزرگوں نے کی ہیں. ہم آج نعمت اللہ شاہ ولی کو کنکلوڈ بھی کریں گے اور اس کو یہ دیکھیں گے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی ہیں وہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز یا نعمت اللہ شاہ ولی کے کہے سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں، کنٹرڈکٹ کرتی ہیں یا عین اس کے مطابق ہیں. ہمارا ریفرنس اور بینچ مارک حضور کی احادیث مبارکہ ہے. جو بات حضور کی حدیث کے مطابق ہوگی ہم قبول کر لیں گے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور جو حدیث سے مخالفت کرے گی ہم اس کو رد کر دیں گے. نعمت اللہ شاہ ولی نے ویسے تو زمانے کے بالکل آخری حد تک بہت زیادہ پریڈکشنز کی ہیں، جس کے اندر دجال کی آمد، اس کے بعد ایک بہت بڑی آرماگیڈن، ایک بہت بڑی جنگ جس کے اندر، جس کو ہرمجدون کہتے ہیں، جس میں بے انتہا انسان مارے جائیں گے. آخر میں جا کے وہ انگلستان اور امریکہ کی تباہی کا ذکر بھی کرتے ہیں. اور ایک بہت سلسلہ ہے طویل عرصے تک جس کے بارے میں انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ ہمارا مین سبجیکٹ نہیں ہے، ہم اس تک نہیں جائیں گے. ہم وہاں پہ رکیں گے کہ جہاں پر وہ غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں، انڈیا کیپچر کرنے کی بات کرتے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم نے ملٹری اسٹریٹجی کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ آج کی دور کی جیو پالیٹکس بھی بلڈ اسی بات پر ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ریجنل کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ بنا کر انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک فائنل شو ڈاؤن ہوگا، کیونکہ باقی تمام ممالک سے تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس بات کے باوجود کہ بڑے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور بڑی دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں اور حکمران ہماری کوشش کر رہے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ ایک کرکٹ میچ بھی ہوتا ہے تو پانی پت کی چوتھی، پانچویں، چھٹی لڑائی ہوتی ہے وہ. اور کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکے. جس طرح وہ پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح وہ بلوچستان میں بغاوتوں کو برپا کر رہے ہیں، جیسے ٹرائبل ایریاز میں تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جیسے سندھ میں اور سرائکی علاقوں میں بغاوتوں کو برپا کر رہے ہیں، جیسے پاکستان کے نارتھ ایسٹ گلگت بلتستان میں انہوں نے اپنے دہشت گرد داخل کیے ہوئے ہیں. اب کوئی امید اور چانس اس بات کا نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. تو جو الٹیمیٹ شو ڈاؤن ہونا ہے، نعمت اللہ شاہ ولی نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے کہ اس خطے کے مسلمان، غربستان کے مسلمان، مغربی پاکستان کے مسلمان مل کر ہندوستان کو فاتحانہ فتح کریں گے. بالکل. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فتح یاید شاہ غربستان بزور تیر و تیغ، قوم کافرہ شکست بے گواں پیدا شود. غربستان کا بادشاہ ہتھیاروں، طاقت اور تلوار کی زور پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی کہ اس کے وہم و گمان سے بھی باہر ہے. یہ جو کشمیر بزور شمشیر کا نعرہ لگایا جاتا ہے مجاہدین کی طرف سے، یہ بالکل درست ہے کہ کشمیر کا فیصلہ، ہندوستان کا فیصلہ بزور شمشیر ہوگا. اور جب یہ بات بالکل واضح ہے جیو پالیٹکس کے لحاظ سے بھی اور ہمارے آج کل کے حالات اور نعمت اللہ کی پریڈکشنز کے لحاظ سے بھی، اگلی بات جب نعمت اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان، وہ مجاہد، وہ غربستان کا بادشاہ جو ہندوستان کیپچر کرے گا، اس کی حکومت 40 سال تک ہندوستان پر رہے گی. یعنی اس کا بہت طویل عرصہ، چاہے وہ خود ہو یا اس کا خاندان ہو، اس کے بیٹے ہوں، لیکن وہ ڈائنیسٹی جو ہے یہ باقاعدہ وہ ذکر کرتے ہیں. تا 40 سال ای برادر من دوران شہریار می بینم، اے میرے بھائی میں 40 سال تک اس بادشاہ کا حکمران، اس کا رول، اس کی حکومت دیکھتا ہوں، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس اقتدار کا جو حلقہ ہے، یعنی وہ ڈائنیسٹی جو ہے، شاید وہ یا اس کا بیٹا یا اس کی فیملی والے یا وہ حکومت جو قائم کی جائے گی 40 سال تک وہ اس کو رول کریں گے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیے ایک فیسنیٹنگ، اور یہ حدیث شریف سے جب ہم آپ کو ریلیٹ کر کے دکھائیں گے تو یو ول بی امیزڈ ایٹ دس. نعمت اللہ کہتے ہیں غلبت الاسلام باشر تا چہل در ملک ہند بعد از دجال ہم از اصفہان پیدا شود. اسلام کا غلبہ ہندوستان میں 40 سال رہے گا، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا.
یعنی دجال کے ظاہر ہونے کا ٹائم وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کیپچر ہونے کے بعد دجال وہاں سے ظاہر ہوگا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ از برائے دفاع دجال می گویم شنو عیسیٰ آئد مہدی آخر الزماں پیدا شود, کہ پھر دجال کے اس فتنے کو مٹانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزماں ظاہر ہوں گے. رائٹ, یعنی یہاں پر ہم رک جائیں گے, ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے. وہ کہ نعمت اللہ اس کے بعد بتاتے ہیں بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بڑے بڑے آرماگیڈن اور بڑے بڑے کانفلکٹ ہوں گے, لیکن ہم اس پہ نہیں جا رہے. ہم رک رہے ہیں اس وقت اس پوائنٹ پہ کہ جو انڈیا کیپچر کرنے کی بات ہے. رائٹ, اب یہ دیکھیے نعمت اللہ کے مطابق انڈیا کیپچر کیا جائے گا, ہندوستان ماشاءاللہ پورا پاکستان بنے گا, اس پورے خطے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی, اور پھر یہ فوج جب دیکھیے اس کے بعد دجال ظاہر ہونے کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد مہدی کے آنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, تو کامن سینس بھی کہتی ہے کہ جو مسلمان فوج ہے پھر یہ پلٹے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کے دجال کے خلاف جنگ کرے گی. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی سیئنگ. اب آئیے, اور اس کے بعد نعمت اللہ کہتے ہیں کہ اے نعمت اللہ خاموش باش نعمت اللہ اسرار حق مکن فاش, اے نعمت اللہ خاموش ہو جاؤ, اللہ کے راز مت کھولو. اپنے آپ کو انہوں نے چھوٹی سی کہ ساری باتیں تو کھول چکے ہو, اب چپ ہو جاؤ. یہاں پہ نعمت اللہ کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, لیکن اس کو ہم سپورٹ کس طرح کریں گے؟ احادیث شریف سے. یہاں پر غیر معمولی احادیث مبارکہ ہیں, کہ جو احادیث کی وہ کتابیں کہ جو غزوہ ہند سے متعلق ہیں, جو آخری دور سے متعلق ہیں, مختلف کتابوں میں مختلف احادیث روایت کی گئی ہیں. ہم چند احادیث یہاں کو یہ بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی سب کے لیے کہ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ نعمت اللہ نئی باتیں کیا کہیں. بالکل, آپ ایگزیکٹلی دیکھیے کہ احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے. بینڈ باجا کیوں بجائیں, موبی ٹیونز لگائیں اور دوستوں کو کچھ نیا سنائیں. موبی ٹیونز ہیلو سے پہلے ہی کچھ کہہ دو. بس 30 جون تک 150 روپے کا جاز ریچارج کریں اور حاصل کریں 75 فری منٹ.